ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جا چکا ہے۔ عیسائی دھرم میں اس کے الگ الگ قسم کی تقریبیں سجائی جا چکی ہیں اور پھر مختلف قسم کی پارٹیاں، اور پھر یہ سلسلہ دسمبر کے مہینے کے اختتام تک جاری رہتا ہے، اور پھر نئے سال کی آمد ہوتی ہے، اور پھر اس موقع پر بھی پوری دنیا میں عیاشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہیپی نیو ایئر کے نام سے۔ اس میں ایک مخصوص قوم مبتلا ہوتی ہے، مخصوص سماج کے لوگ، مخصوص قوم کے لوگ، اور اس میں اپنے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، نئے سال کا جشن یہ الگ موضوع ہے، اور 25 دسمبر یعنی کرسمس ڈے یہ الگ عنوان ہے۔ لہذا میں آج ہماری نئی نوجوان نسل جو جانے انجانے میں کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکبادیوں کے آپسی جملوں کے تبادلے کرتے ہیں، یا پھر ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسی تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کئی تفصیلات ہوں گے، چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں یا پھر خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے میں ایسے الفاظ کا ایک دوسرے سے بدلاؤ کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بحث کرنے کا ایک موضوع ہے۔ بہرکیف ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہمارے اس طرح کے تازہ اپڈیٹس جو الگ الگ موضوعات پر ہوتے ہیں، اور تفصیلی موضوع جس پر ہوتی ہے، تحقیقی موضوع جس پر ہوتی ہے، اس کے الرٹس آپ کو حاصل ہوتے رہیں، تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو اور حقائق سے آپ کو آگاہی ہو سکے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ یہ لفظ عبرانی زبان سے آتا ہے، اور اس کا اصل تلفظ یشوع شین سے یا یسوع سین سے ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں سردار، یا ایک اور معنی آتے ہیں سرخ و سفید چہرے والا، یعنی سرخ مائل گورا رنگ جیسے ہوتا ہے، بالخصوص عرب اور انگریزوں کا جس طرح کا چہرہ ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام کسی انسان نے نہیں چنا، بلکہ خود اللہ رب العزت نے یہ نام چنا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم کو مقدسہ اور مطہرہ جو ہیں، جب بچے کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو یہ بھی کہا گیا کہ اسمہ مسیح ابن مریم، اس بچے کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا لقب مسیح ہے۔ اگر ہم مسیح کے معنی الممسوح کے لیں تو بائبل کے حساب سے اس کے معنی ہوں گے ایسا برگزیدہ شخص جسے بلاوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو۔ مگر مسیح کا لفظ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ پہلے کے انبیاء کرام کو بھی اس نام سے بلایا جا چکا ہے، لیکن جب بھی مسیح کا لفظ اکیلا بولا گیا ہے تب اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی لیے گئے ہیں۔ اگر یہی مسیح اس میں فاعل کے معنی میں یعنی ناؤن کے حساب سے لیا جائے تو اس کا مطلب نکلے گا جس مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ بعض تفسیروں کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
بہت زیادہ مریض آ جایا کرتے تھے جن کی تعداد 60 بتائی جاتی ہے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اسی مسح کی وجہ سے ان کا لقب مسیح ہو گیا، اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقب مسیح کی اصل وجہ یہی بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر پر مسح کرتے تھے تو وہاں کے لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور تیسرا مطلب مسیح سے سیاحت، گھومنا پھرنا بھی نکالا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین کے لیے خوب گھوما پھرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا لقب مسیح ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، ان کے لقب اور ان کے نام کے حساب سے تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، ایک طرف عیسائیوں نے غلو کیا، یعنی حد سے آگے بڑھ گئے، یعنی ان کو خدا کا درجہ دے بیٹھے، تو دوسری جانب یہودی بدطینت بد اخلاق لوگ، انہوں نے اس معجزانہ پیدائش کا ہی انکار کر دیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم مقدسہ مطہرہ کی عصمت پر الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدائش کے قائل تو ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عزت و تکریم کے حامل نظر آئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے آگے جا کر کے رکھوں گا، مگر آئیے ہم پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مرحلے اور بعد کے وقفے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس کو جان لیتے ہیں، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ صحیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے کیا ہے۔ ناظرین، میں جو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کو صاف سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ مریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں تو وہاں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں یہاں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے اس کا نچوڑ پیش کرتا جاؤں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام 14-15 سال کی تھی۔ یہ عمر جو ہے قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہے، میں بعض احادیث کا اور تفاسیر کے حوالے سے میں جوڑتے ہوئے آپ کے سامنے جاؤں گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام 14 یا 15 سال کی تھی کہ ایک دن گھر سے باہر مشرق کی جانب تنہا نکل گئی تھی۔ اب وہ جنگل میں نکل گئی تھی یا وہ گھر کی کسی مشرق کے کونے میں تھی، اس میں اختلاف ہے، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی حجرے میں تھی جس حجرے میں وہ عبادت کیا کرتی تھی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص انعامات ان کو میسر تھی۔ دراصل قرآن میں مکانن شرقیہ کہا گیا ہے۔ اب یہ مکانن شرقیہ کیا واقعی حجرہ تھا یا پھر گھر کے باہر حصے میں، اس لیے کہ ایک کھجور کے درخت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر کمرہ ہوتا ہے تو وہ کھجور کا درخت وہاں نہ ہونا ناممکن ہے، یا پھر ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے ہم اس کا احساس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس کی مختلف تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ بہرکیف بس ہم اس کو آسانی سے یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا تھی، ممکن ہے گھر کے کسی خاص کمرے میں یا پھر گھر سے کسی باہر جنگل میں۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت انسان کی شکل میں اچانک ان کے سامنے آ گئے۔ جب تنہائی میں اس طرح تنہا انسان کو دیکھا تو مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا کہ یہ کہاں چلے آئے تم؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں بہت ہی معصوم ہوں۔ اس گھبراہٹ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا رسول یعنی کہ فرشتہ۔ تو مریم علیہ السلام نے پوچھا تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 14، 15 اور 16 سال کی مریم گھبرا گئیں اور کہا کہ کیا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک تو حلال طریقہ ہے، جو نکاح ہے وہ تو ہوا نہیں، لہذا کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، اور دوسرا حرام طریقہ ہے اور میں تو اس طرح کر نہیں سکتی، بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور میں ان جیسی یعنی باقی عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی گفتگو تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کذالک، بس یوں ہی سمجھیے،
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ لیا جا چکا ہے کہ آپ کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے۔ ناظرین، لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے آگے بڑھتے ویسے حضرت مریم علیہ السلام پیچھے کھسکتی چلی جاتی۔ ایسا ہوتے ہوتے ایک ایسے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا بیٹھی جہاں قریب حضرت مریم علیہ السلام کے پیچھے موجود تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت جس کی شاخیں کاٹی گئی تھی اس سے کوئی کھجور نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مردہ تھا، وہ ٹہنیاں مردہ تھی اور کھجور کا درخت مردہ تھا۔ بلاخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے آستین کو پکڑا، ہاتھ کو نہیں، بدن کو نہیں چھوا، آستین کو پکڑا اور ایک پھونک مارا، اور پھر پھونک ادھر مارا اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام 9 مہینے کی حاملہ ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور تفصیلات۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، جیسے ہی پھونک ماری حضرت مریم علیہ السلام اسی وقت حاملہ ہو گئی، وہاں سے تھوڑی دور آگے بھاگی، پھر پردے میں بچہ بھی پیدا ہو گیا، فوری ہوا تھا، اس میں کوئی دیر نہیں لگی تھی۔ اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بچے ہونے کے جو بریک ہے اس کے درمیان وہ چلے گئے تھے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئے، درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جو خاتون گھر سے نکلی تھی وہ اب اچانک بچہ لے کر معاشرہ اور سماج میں کیسے جائے گی؟ مگر اللہ رب العزت قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ بن ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، بن ماں کے ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، پھر بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور ہر جن و انس کو، بلکہ ہر چیز کو بتانا چاہتا تھا۔ بہرکیف ناظرین، ادھر مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہائے، میں پہلے ہی مر جاتی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور اب کس منہ سے میں معاشرے اور سماج اور گھر جاؤں، کس کو جواب دوں، پتہ نہیں کیا پوچھے گا، کون کیا جواب دے ان لوگوں کو، کیا الزام لگائے گا سماج اور معاشرہ۔ عجیب طرح کا خوف کھایا جا رہا تھا۔ ولادت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو چلے گئے تھے وہ پھر لوٹ کر کے آئے، پردہ کیا، سامنے نہیں آئے اس وقت، اور پھر اپنے پیروں کو زمین پر مارا، ایک پر کو جیسے ہی زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ ابل کر کے سامنے آیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ یہ دیکھ پانی کا چشمہ جو ابھی سوکھی زمین تھی، اس کے بعد یہ کھجور کا درخت جس کے تنے کٹے اور ٹہنیاں کٹی ہوئی تھی، جس کو ٹیک لگا کر کے حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی، تو ان سے کہا کہ یہ جو ٹہنی ہے سوکھی پڑی ہے اس کو ہلاؤ تو صحیح۔ تو درخت کے خشک تنوں سے تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ تو ناظرین، دراصل اس پانی کے چشمے سے اور سوکھے ٹہنیوں سے تازے کھجور کے نکالنے کا مقصد حضرت مریم علیہ السلام کو سمجھانا تھا کہ دیکھو، جس طرح سوکھی زمین سے پانی کا چشمہ ابلا، سوکھی ٹہنیوں سے تازہ کھجور نکلے، اسی طرح تمہارے رب نے اس بچے کو دیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان جملوں کو کہنے کے بعد کہا کہ کھاؤ پیو، یہ پانی ہے اور یہ کھجوریں ہیں، اور پھر مطمئن ہو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر شہر جاؤ، اپنے سماج میں جاؤ، جب کوئی بچے کے بارے میں پوچھے تو تم بتا دینا کہ آج میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھی ہوں، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ ادھر جب ہمت بندی تو حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر اپنے سماج اور معاشرے میں پہنچی تو لعن طعن شروع ہو گیا، لوگوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے، اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا، تیرا باپ ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی باغی نہیں تھی۔ جب تان و تشنی کے تیر ادھر سے ادھر سے آنے لگے تو حضرت مریم نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے بچے کی جانب اشارہ کر دیا، یعنی زمان حال سے کہہ رہی تھی کہ میں تو روزے سے ہوں، بس جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لیں۔ جیسے ہی مریم علیہ السلام کے اشارے کو دیکھا تو لوگ غصے میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا یہ چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا دنیا میں ہوا ہے کہ گہوارے میں ایک دو دن کا بچہ یا پھر کچھ پلوں کا بچہ بول سکتا ہے جس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے؟ ایک طرف بچہ، ایک طرف مریم علیہ السلام اور ایک طرف پوری قوم اکٹھی ہو چکی ہے، ہر طرف افواہیں پھیل چکی ہیں، تان و تشنی اور آوازوں کے بیچ پورا کا پورا معاشرہ اور سماج تا حد نگاہ لوگ جمع ہو چکے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ ان آوازوں کے بیچ اچانک بچہ بول اٹھا، ایسے کہ اس بچے کی آواز سب کو صاف صاف صفا سنائی دینے لگی، میں اللہ کا بندہ، یعنی کہ پہلے ہی جھٹکے میں عیسائیوں کے عقیدے کو باطل قرار دے دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو بعد میں جا کر حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا لیے جن عیسائیوں نے، یعنی میں اللہ کا بیٹا نہیں، اس کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی، مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں برکت والا ہوں، نماز اور روزے کا حکم لے کر کے آیا ہوں، قیامت تک ماں کا فرما بردار ہوں، باغی نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، نہ ہی بدبخت ہوں، میں سلامتی والا ہوں، اور اس وقت تک سلامتی والا ہوں جب تک پیدا ہوا، جب مروں گا اور پھر جب زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد پھر قرآن صاف کہتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ تفصیلات سنانے کے بعد عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے تو ان کا کہنا ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے قرآن میں سوائے مریم علیہ السلام کی کسی بھی خاتون کا نام نہیں لیا گیا ہے، پورے قرآن میں صرف ایک خاتون کے نام کا ذکر ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ باقی جتنے صحابیہ یا امہات المؤمنات کے نام لیے جو تذکرہ کیا گیا ہے ان کے بھائی بہن یا شوہر کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے، نام کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے نام میں بھی پردہ ہونا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ تھی قرآن کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا قصہ۔ اب انجیل جس کو بائبل کہا جائے، جو کہ اب تحریف کے بعد موجود ہے، اس میں کچھ اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لمبا ہے، اختلافات کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدائش کو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے مانا، مگر وہ اس میں اس قدر غلو کر گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد ان کو خدا بنا لیا، یا پھر خدا کے بیٹا قرار دیا جانے لگا، نعوذ باللہ۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بہت لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، مجھے صرف کرسمس ڈے اور
اور جو عقائد ہمارے اور عیسائی اور یہودیوں کے درمیان میں ہے، جس کو ہماری نئی نوجوان نسل سمجھ نہیں پا رہی، اس کو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے بصورت دیگر۔ یہ لمبی داستان ہے جو کئی قسطوں میں چلے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو حواری کا لقب ملا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوست یا ساتھی، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، جو اس وقت ساتھ تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اس وقت جنہوں نے ساتھ دیا، ان پر ایمان لائے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ باقی بنی اسرائیل جن کی تعداد اکثریت میں تھی، جو کہ یہودیوں کی قوم ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، اور پھر دشمنی اور عداوت میں اس قدر عداوت کرنے لگے کہ وہ ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ ناظرین صاف سن لیجئے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ ہے، اور ان کو مردوں کو زندہ کرنے اور اندھوں کو بینا کرنے یا بچپن میں بات کرنے کی جو صفت دی گئی تھی وہ اللہ کی جانب سے ودیعت کی گئی تھی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بذات خود کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھیں، مگر عیسائیوں نے ان معجزات کو حضرت عیسیٰ کا جز سمجھ کر ان کو خدا سمجھ بیٹھے اور پھر ایمان سے نکل گئے۔ تو دوسری جانب کھلے ہوئے اللہ کے معجزات کا انکار یہودیوں نے کیا، ان کے نبوت کا انکار کیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ اس دشمنی کا نتیجہ تھا کہ یہودیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور پھر آپ اور سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ سولی پر لٹکایا گیا تھا دوسرے شخص کو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت دوسرے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، مگر یہودی یہ یقین کرنے لگے کہ انہوں نے ان کا قتل کر دیا، جبکہ ان کے حواری یہ کہنے لگے، یعنی کہ جو اب عیسائی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کے گناہ کا بوجھ ڈھو کر حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے والا ہوں، جن کا نام احمد ہے یا احمد ہوگا۔ پھر جب وہ اس کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہودی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جادوگر ہے۔ تو ناظرین ایک بریک کی اجازت دیں، بریک کی اس پر کچھ اور حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک چھوٹا سا بریک کی اجازت۔ ناظرین ایک بار پھر استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ عیسائیوں کے بالکل برعکس ہے، بلکہ اس قدر خطرناک ہے کہ جو قوم جس ذات کو خدا تک پہنچا دیا اسی کو یہودی سب سے گندی گالی دیتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے میں شامل ہے
ظاہر سی بات ہے کہ عیسائیوں نے پوری طرح غلو کر دیا تو یہودیوں نے انبیاء الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا تھا قتل کرنے کا، ستانے کا، مارنے کا، وہی رویہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی روا رکھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک ایک مخصوص وقت میں ان کا نزول ہوگا اور بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ ان کا زمانہ اس امت کا آخری زمانہ ہوگا۔ اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر نہیں بچے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا، نہ جزیہ، اور مال و زر اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی دوسرے سے قبول ہی نہیں کرے گا، یعنی کوئی غریب مسکین نہیں رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں، جہاں پر اس وقت جگہ رکھی گئی ہے، وہاں پر دفن فرمائیں گے۔ بہرکیف ناظرین، اس داستان کو مختصر کرتے ہوئے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا سے اوپر اٹھا لیے جانے کے بعد یہودیوں نے جشن منایا اور پھر ان کے حواری ایک زمانے تک ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ ابھی تک ان کو عیسائی کا یا کرسچنز کا نام نہیں لگا تھا، جو بعد میں انجیل میں جیسے چاہی ویسی تحریفیں کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے بائبل جو اس وقت ہے، اس کا نام انجیل ہے، اس میں تحریفیں کرنے لگے، اپنی من گھڑت باتیں اس کے اندر ڈالنے لگے۔ گزرتے ایام کے ساتھ تعلیمات میں تحریف شروع کر دی اور پھر یہ عیسائیت اپنے اصل پہچان کو، یعنی اس وقت جو ایمان مانا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس زمانے میں تو مسلمان ہی مانے جاتے تھے، لیکن بعد میں جب ان کا عقیدہ بدلا تو عیسائی ہو گئے، یعنی ایمان سے باہر ہو گئے۔ عیسائیت اپنے اصل پہچان کو گرجا گھروں میں دفن کر کے اپنا ہی ایک الگ عقیدہ بنا لیا اور پھر تہذیب و تمدن سمیت ہر چیز میں بے حیائی عام ہو گئی، شراب، نہ جانے کیا کیا سب۔ ناظرین، جہاں تک بات کریں کرسمس ڈے یعنی یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کا صحیح علم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کا صحیح علم کسی کو بھی نہیں ہے، اور نہ ہی 25 دسمبر اس کی صحیح تاریخ ہے۔ قاموس الکتاب کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہل روم یعنی اٹلی میں بطور مسیحی مذہبی تہوار مقرر کیا گیا، تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل ساتورنالیا، جو کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا تہوار تھا، اس کو پش پشت ڈال کر اس کی جگہ مسیح علیہ السلام کی سالگرہ منائی جائے۔ کینن فرر نے بھی اپنی کتاب لائف آف دی کرائسٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی تاریخ کا کہیں بھی پتہ نہیں چلتا، کہیں درج نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں تک کرسمس کی حقیقت کے بارے میں بیان کریں تو دنیا میں کرسمس 34 صدی عیسوی میں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کرسمس ڈے ہے کیا چیز؟ عیسائی اتوار کے دن گرجا گھروں میں جا کر جو ان کی عبادت کی رسمیں تھی اس کو ادا کرتے تھے، مگر کرسمس کی حقیقت نامی کتاب میں اس کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے مفتی احمد اللہ نثار قاسمی نے لکھا ہے کہ 34 صدی کے شروع میں دنیا میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہر روم میں مشعلیں بنانے والے ایک کاریگر نے ایک ایسی مشعل بنا لی جس میں تیل ڈالنا نہیں پڑتا تھا، یعنی جو مشعل تیل سے نہیں جلتی تھی۔ اس مشعل کو سیدھا کھڑا کر کے اس کے فلیتے کو آگ لگا دی جاتی اور یہ گھنٹوں جلتی رہتی تھی۔ یہ مشعل ایک دلچسپ ایجاد تھی اس زمانے میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشعل ساز نوجوان امیر ہو گیا، اس کی بنائی ہوئی مشعلیں ایک دلچسپ ایجاد تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مخصوص خاندان تک وہ پھیلنے لگی، شاہی خاندان تک وہ محدود ہو کر رہ گئی۔ عام لوگ اس کو خرید نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کا قیمت بہت زیادہ تھی اور نہ ہی جلا سکتے تھے،
لیکن موم بتی ایجاد کرنے والا نوجوان اس کی فروخت میں مزید بڑھوتری چاہتا تھا کہ اس کی ایجاد دنیا بھر میں خوب پھلے اور پھولے، لوگ اسے خریدیں اور جلائیں۔ اس شخص کے جو موم بتی کا موجد تھا، اس شخص کے حلقے احباب میں روم شہر کا ایک پادری بھی شامل تھا۔ ایک دن اس نوجوان نے اپنے پادری دوست کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پادری ایک سمجھدار اور زندہ دل شخص تھا، اس نے اسے سمجھایا، دنیا میں جو چیز مذہب کے ساتھ وابستہ ہو جائے، سنیے اس بات کو، دنیا میں جو چیز مذہب کے ساتھ وابستہ ہو جائے اسے دوام مل جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تم کسی طریقے سے گرجا گھر سے موم بتی کا رشتہ قائم کر دو، پھر دیکھو تمہاری ایجاد دنیا میں کس طرح پھیلتی ہے۔ آئیڈیا اچھا تھا، نوجوان چند روز تک سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ ایک روز پھر پادری اس کی دکان پر آیا تو نوجوان اس کے کان پر جھک کر ایک سرگوشی کی تو پادری کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے بزنس کیا ہوگا، تجارت کی بات کی ہوگی، فائدے کی ہی بات کی ہوگی۔ اور وہ اتوار کا دن تھا اور 25 دسمبر تھا اس دن۔ اس روز پادری نے سروس کے دوران، یعنی کہ اپنے عبادت کے دوران، عجیب و غریب اعلان کیا گرجا گھر سے۔ اس نے حاضرین سے درخواست کی، آپ تمام خواتین حضرات سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ چرچ میں آئیں۔ چرچ میں ایسے خصوصی طریقے سے دعا مانگی جائے گی جو مکمل ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جائے گی۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن قصبے میں پادری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، چنانچہ لوگ شام کو چرچ میں جمع ہو گئے۔ جب خوب اندھیرا پھیل گیا تو پادری نے تمام حاضرین کے سامنے ایک ایک موم بتی جلائی اور لوگوں سے آنکھیں بند کر کے دعا کرنے کی درخواست کی۔ عام طور پر آپ چرچوں میں دیکھتے ہوں گے، یہ انداز آج اسی کو اپنایا گیا ہے۔ اور یہ دعا گھنٹہ بھر جلتی رہی۔ دعا کے بعد جب لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تو ان کے ہونٹوں پر اس نئے طریقے کی دعا کی قبولیت کا چرچا تھا، یعنی کہ وہ نوجوان جو موم بتی بناتا تھا وہ اپنے اشتہار میں، مارکیٹنگ میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اور وہ 25 دسمبر 336 عیسوی کا دن تھا، اور اسی دن سے ایک پادری کی وجہ سے کرسمس کی بنیاد پڑی، جبکہ موم بتیوں کو بیچنے کے لیے صرف ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کی ولادت مسیح علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس کو جوڑ کر کے ایک بزنس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ جشن کے طور پر منایا جاتا رہا۔ روم کے پادری نے اس خود ساختہ جشن کو سرکاری درباروں میں پہنچایا اور اس طرح ایک ایک ملک کے بعد یہ جشن پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس تہوار کے لیے سرکاری سطح پر فنڈنگ ہوتی رہی اور پھر کھربا کھرب روپے مشعلوں اور دیگر چیزوں میں خرچ ہونے لگے۔ اس تہوار میں ولادت مسیح علیہ السلام کو تصویر اور مجسمے کا روپ دھار کر اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ آپ کو بنانے کی دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کس طرح کرسمس ٹری کے آس پاس یہ سب تصویر کشی ہوتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے وقت حضرت مریم علیہ السلام اور وہ جو کھجور کا درخت تھا اور وہاں کے آس پاس کا جو ماحول تھا اس کو تصویر کشی کر کے جو ہے لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دیدار کرے اس کا۔ پھر کرسمس ٹری کو تحفے میں دیے جانے کی روایت بنی، آپ جیسے کہ درخت وغیرہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہر مسیح گھر کے سامنے عالیشان کرسمس ٹری کو بنانے کی روایت لندن سے شروع ہوئی۔ کرسمس ٹری کا جو بھی آج آپ دیکھتے ہیں ایک درخت نما جو بنایا جاتا ہے، وہ لندن سے وہ روایت شروع ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 1848 میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا۔ یہ ایک دیو ہیکل کرسمس ٹری تھا جو سب سے بڑا تھا اور اس کو خوب سجایا گیا تھا، جو شاہی محل کے باہر آویزاں کیا گیا۔ لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر مسیحی گھر کے سامنے بنایا جاتا ہے اور اس کو عبادت کی جگہ مانی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین،
ناظرین وقت ہو چلا ہے. ناظرین دراصل یہ موضوع بہت ہی لمبا ہے، اس کے اندر جتنا جاتے جائیں گے تفصیلات حاصل ہوتی جائیں گی. دراصل یہ سب موضوعات ہماری بہت ہی ایتھینٹک کتاب سے پڑھنے کے لائق ہے، جس کو پڑھنا چاہیے کہ آخر یہ ساری چیزیں کیا ہیں. بہرکیف جب وقت ملے گا میں اس کی اور بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، یا پھر ہمارے جب تفسیر کا پروگرام شروع ہوگا اس میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں میں اس کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان جانے انجانے میں اس تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے کاروباری جو لوگ دکان چلاتے ہیں، تجارت کے لیے دکانوں کو سجاتے ہیں اور کرسمس ٹری کے ساتھ دیگر اشیاء بھی نمائش کے لیے بھی رکھتے ہیں اور فروخت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہیپی کرسمس ڈے کے جملوں کے تبادلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جنم دن یا جشن جنم دن کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے. یہاں تک کہ کرسمس ٹری سمیت کئی طرح کے مجسمے خود ہمارے مسلمان بھائی فروخت کر رہے ہوتے ہیں دکان میں رکھ کر کے. میں اس کے جائز و ناجائز، حلال و حرام کے سلسلے میں یہاں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. یہ آپ علماء کرام اور مفتیان سے رجوع ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. مگر سیدھی بات یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں یا قومی یکجہتی کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے عقیدے کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہ شہروں کو سجانے میں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی ملکیت والے بڑے بڑے مالز اور بڑے بڑے جو ہے اپارٹمنٹس کے سامنے وہ کرسمس ٹری کو سجایا جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، بلکہ ثواب سمجھ کر کرسمس پارٹی کے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ شراب نوشی اور دیگر عیاشیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ نئے سال کی آمد یعنی نیو ایئر تک جاری رہتا ہے، جو اسلام میں کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس پر ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اگر یہی چیز باقی نہ رہے تو پھر یہ دنیا بھر کی اونچائیاں لے کر ہم کیا کریں گے. جی ہاں ناظرین، اس کو آپ ضرور سوچیں اور مجھے یہاں پر اجازت دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.